بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے قدرت کی عطا کردہ ان غذاؤں کے بارے میں جو سردیوں میں آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ بیماریوں کے دوران ایسی غذاؤں سے پرہیز بے حد ضروری ہے جو انسان میں قوت مدافعت کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ان دنوں بدلتے موسم کے باعث ہر دوسرا فرد نزلہ زکام سے متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ صحت پر مناسب دھیان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت نزلہ زکام کو معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، اور کچھ لوگ اس طرف دھیان بھی دیں تو ایک جوشاندہ پی لینے یا کوئی ایلوپیتھک گولی کھا لینے کو کافی خیال کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ مرض اتنا غیر اہم بھی نہیں جتنا کہ ہم تصور کرتے ہیں اور اس کے علاج پر توجہ نہیں دیتے۔ طبی ماہرین کے نزدیک اگر نزلے کا بر وقت اور مناسب سدباب نہ کیا جائے تو یہ کئی موذی اور تکلیف دہ عوارض کو بدن انسانی پر مسلط کرنے کا ذریعہ بن کر تندرستی اور صحت مندی کو کھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سردیوں میں متوازن خوراک کا استعمال کریں تو آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہو سکتا ہے، اور ایسی خوراک آپ کے موسم کی خوبصورتی کو فلو کی نظر نہیں لگنے دے گی۔ میں آپ کو قدرتی طور پر قوت مدافعت بڑھانے والی غذائیں بتاتا ہوں، یعنی ایسی غذائیں جو آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے بابونہ یعنی چائے۔ بابونہ چائے کے استعمال کو جراثیم کا خصوصاً اینٹی بیکٹیریل عمل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کا اصل اثر بہتر نیند کے ساتھ ہے، جو کہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اہم ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زچگی کے بعد جن عورتوں نے اس چائے کا استعمال کیا ان کی نیند بہتر رہی بنسبت ان عورتوں کے جنہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اسے گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہلدی۔ کرکیومن ہلدی میں پایا جانے والا اہم جز ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا رنگ شوخ ہے اور یہ سوجن کو روکنے والا مرکب ہے۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھانے اور اینٹی باڈیز کے عمل کو تیز کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ کالی مرچ کے ساتھ اس کا استعمال اس کے فوائد کو دو چاند کر دیتا ہے۔ بس تھوڑی سی کالی مرچ جوس، سوپ، یخنی یا پکی ہوئی سبزیوں پر چھڑکیں اور نوش فرمائیں۔ اب بات کرتے ہیں خشک ٹارٹ چیریز۔ خشک ٹارٹ چیریز میں کثیر مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ مواد موجود ہوتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اوپری سانس کی نالی کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ جواہرات اپنے فطرتی میلانٹن مواد کی وجہ سے صحت مند نیند کا بھی ضامن بنتے ہیں۔ یہ کلیدی حیثیت ہے کیونکہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مناسب یا اچھی نیند سے محروم ہوتے ہیں وہ عام طور پر سردی میں کسی وائرس کا شکار ہونے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں۔ خشک ٹارٹ چیریز کو توے پر سینک لیں یا نٹ بٹر میں فرائی کر لیں اور ایک چمچ کھا لیں۔ اخروٹ سوزش سے بچاؤ کے لیے مفید ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہونے کے علاوہ اخروٹ میں متعدد غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کی مدد کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جن میں وٹامن ای اور B6، تانبا اور فولیٹ شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق اخروٹ میں نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال بہت اہم ہے کیونکہ اکثر اعصابی تناؤ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو نتیجتاً قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے۔ ناشتہ کے طور پر خشک ٹارٹ چیری کے ساتھ اخروٹ کا ایک ساتھ استعمال بہت مفید ہوگا۔ تازہ پھل یا پکی ہوئی سبزی پر اخروٹ چھوٹے چھوٹے کر کے سجائیں اور کھائیں۔ سوپ یا شوربہ کئی دہائیوں سے سردی سے متاثر افراد کو مرغی یا دیگر شوربے پر مبنی سوپ پلایا جاتا ہے اور اس کے فوائد سائنس سے بھی ثابت شدہ ہیں۔ سوپ کے استعمال سے 3 گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سوپ یا شوربے سے نکلنے والی بھاپ سینے کی بندش کو دور کرنے کے لیے ناک کے ذریعے بلغم کی نقل و حرکت کو تیز کرتی ہے۔ ایک صحت بخش سوپ سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ سردی پکڑنے سے آپ کی سانس کی نالی کے اوپری حصے میں سوزش پیدا ہوتی ہے جس سے نزلہ اور زکام کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ نیز سوپ یا شوربے میں موجود نمک آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے اور نتیجتاً سر درد اور خشک منہ جیسی علامات میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ مرغی نہیں کھاتے ہیں تو سبزیوں کے شوربے کا انتخاب کریں۔ سبزیوں کے شوربے کو لہسن، ادرک، لال مرچ، ہلدی اور کالی مرچ سے ذائقہ دار بنائیں۔
नाज़रीन आप बात करते हैं लाल मिर्च पर। लाल मिर्च पाउडर समेत मिर्च मसाले ज़ुकाम और सीने की बंदिश में सुकून फराहम करने में मददगार साबित होते हैं। कैप्साइसिन एक ऐसा मुरक्कब है जो मसालेदार मिर्च को अपनी हरारत देता है। इसके इस्तेमाल से भी खांसी से आराम मिलता है। अपनी चाय, सूप या शोरबे में एक चुटकी कटी हुई लाल मिर्च डालें। नाज़रीन इसके बाद बात करेंगे लहसुन। लहसुन अरसे दराज से लहसुन को बीमारियों से बचने, इन्फेक्शन से लड़ने और ज़ख्मों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिसर्च और तहकीक से साबित हुआ है कि लहसुन में ऐसे कुदरती अज्जा हैं जिनकी वजह से ये मुदाफ़त को बढ़ाने की सलाहियत रखता है। एक बड़ी तहकीक में रज़ाकारों से कहा गया था कि वो सर्दी के सारे मौसम में 12 हफ्तों के लिए रोज़ाना प्लेसिबो या लहसुन के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। लहसुन इस्तेमाल करने वाले अफराद को प्लेसिबो इस्तेमाल करने वाले अफराद के मुकाबले में कम सर्दी का सामना करना पड़ा, और अगर वो इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए तो वो तेज़ी से सेहतयाब हो गए। नई तहकीक से इस बात की तस्दीक होती है कि पुराने लहसुन के अर्क का इस्तेमाल मुदाफ़ती खलियों को मज़ीद फ़आल बना सकता है। नाज़रीन अब बात करते हैं अदरक के बारे में। अदरक मतली में फ़ायदेमंद होता है और खालिस शहद की तरह अदरक में भी एंटी बैक्टीरियल और सोज़श से तहफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं। बेहतरीन फ़वाइद के लिए ताज़ा अदरक का इंतखाब करें। इसकी काटें, पीस कर चाय, शोरबे, समूमी और जूस में शामिल करें या ताज़ा फलों पर छिड़क कर इस्तेमाल करें। नाज़रीन इसके बाद बात करेंगे लीमू पर। लीमू 1/4 कप ताज़ा लीमू की शरबत से रोज़ाना के हदफ का 30% विटामिन सी हासिल होता है, और एक पूरे लीमू का रस तकरीबन 50% विटामिन सी फराहम करता है। क़ुव्वत मुदाफ़त को तक़वियत बख्शने के अलावा ये ग़िज़ाई अज्जा जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। DNA की मरम्मत और सेरोटोनिन की अफ़ज़ाइश के लिए भी ज़रूरी है। नतीजतन इससे मूड में खुशगवारी और नींद बेहतर आती है। ताज़ा लीमू के रस को ठंडे पानी या गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें या फिर गर्म कहवे में शामिल करें। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये कीमती तोहफ़ा दूसरों तक भी पहुँच सके। वस्सलाम।